آپ نے سن لیا پی ڈی ایم والے کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ جو 2-3 قانونی نکتے ہیں وہ کائنڈلی وہ سمجھا دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خود ہی کہہ دیں گے جناب اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. وہ کیا صورت بنے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خبر بھائی آپ کا، چوئی صاحب آپ کا پروگرام میں لینے کا. گزارش یہ ہے کہ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ دیکھنے والی ہے نا، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی جو ہم ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں آپ نہ کریں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ آئی جی ہے، اس کو آئی جی لگا دیں، پنجاب میں لگا دیں تاکہ ہم کام کر سکیں. آپ ہمیں آئی جی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری لگائیں، آپ چیف سیکرٹری نہیں لگاتے. آپ اپنی مرضی سے سی پی لاہور کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کر لیتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد جو پنجاب کو معاملات، جو پنجاب کو پاورز یا صوبوں کو پاورز ہے، اس کو آپ اوبے نہیں کرتے، اکنالج نہیں کرتے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ان کو ڈیزالو نہیں کرنے دیں گے. بھئی اگر میجورٹی آف دی اسمبلی یہ چاہتی ہے کہ نئے الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے تو یہ ہمیں کس طرح روک سکتے ہیں؟ ہاں، ایک طریقے سے روک سکتے ہیں. یہ جمعہ بازار لگائیں گے، پھر میلہ مویشیاں لگائیں گے، اس کے اندر مختلف قسم کے جو جانور ہوتے ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی. تو پہلے بھی یہ کرتے رہے، پچھلی دفعہ انہوں نے کیا. لیکن کیا اب یہ وہی دھمکی دے رہے ہیں کہ یعنی کہ پیسے کے زور پہ؟ میاں صاحب کوئی ایسی خبر ہے کہ وہاں پہ کوئی میلہ مویشیاں لگ رہا ہے، کوئی منڈی شنڈی کا؟ میلہ مویشیاں لگانے کے لیے جی زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ نے جو لاہور کے اندر ڈیرے لگانے جا رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کیونکہ ہر ان کو پیسے پہ بڑا مان ہے نا، جو انہوں نے کمائے ہوئے ہیں، جو حرام کا پیسہ ہے اس پہ بڑا مان ہے کہ جس کے ذریعے بندے کے ضمیروں کو خریدا جائے، ضمیر فروشی کی جائے اور کسی بھی ارکانے سے. لیکن ان کے خریدنے کا وہ وقت گزر گیا. وجہ یہ ہے کہ جب کورٹ نے ایک ڈیسیژن دے دیا تھا کہ ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا تو کر لیں. دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اعتماد کا ووٹ کا بولیں گے. وہ اعتماد کا ووٹ اس وقت بولیں گے نا جب وہ اعتماد کا ووٹ اراکین پنجاب اسمبلی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے تو پھر ہی بولیں گے. اور دوسری بات ہے ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو اب یہ صرف اپنا ڈنگ ٹپاؤ اور بڑکے مار رہے ہیں جنہوں نے ہم نے اسمبلی توڑنی ہے. میں ممبر ہوں، باقی ممبرز ہیں، ہم 180 ممبرز ہیں، کیو لیگ کے ڈال کے ہم 192 اچھا میاں صاحب ایک تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ اگر آپ نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے چیف منسٹر ہے، تو دیر کس بات کی ہے؟ وہ پرائم منسٹر جو ہے، سابق پرائم منسٹر چیئرمین پی ٹی آئی خان صاحب اس دن جب آئے تھے راولپنڈی میں، اس دن ہی کہتے جی ابھی میں کہہ رہا ہوں، اور اگلے آدھے گھنٹے کیا 5 منٹ کے اندر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی، ان کی طرف سے ایڈوائس چلی جاتی اور کام ختم ہوتا. گزارش یہ ہے کہ ایک پارلیمانی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک مشاورت ہوتی ہے. مشاورت کل بھی کی گئی، کل سی ایم کے پی کے بھی یہاں پر موجود تھے اور باقی پارلیمانی پارٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. اس کے اندر بڑی ڈیلیبریشن ہوئی اور ڈیلیبریشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ دونوں اسمبلیاں ہم توڑنے جا رہے ہیں. اور سی ایم کے پی کے جو وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ حکم کریں، کیونکہ وہ پارٹی کے ہیں اور یہاں پر ہم الائز گورنمنٹ میں ہیں تو لازمی بات ہے ایک وہ مشاورت بنتی ہے. دوسری مشاورت جو ہم نے اپنے پارٹی، کیونکہ پارٹی میں جمہوریت ہے تو ہم نے اپنے ایم پی صاحبان کے ساتھ مشاورت کے سلسلے میں جمعے والے دن پنجاب کا بلا لیا اجلاس کے، جس میں خان صاحب خود ہیڈ اس کو چیئر کریں گے اور باقی جن کی جو رائے ہوگی ان کو سنیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ بنائیں گے. جی صاحب. اور اسی طرح کے پی کے کا بھی اجلاس ہم نے سیٹرڈے کو لاہور میں بلا لیا کیونکہ بہت وجہ خان صاحب کی صحت کے کہ وہ ٹریولنگ نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی یہاں پر بلا لیا کہ آپ بھی آئیے، آپ کے ساتھ مشاورت ہوگی. اس مشاورت کے ساتھ ایک سب کمیٹی بھی بنی ہے جس میں بھی ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، ہمارے 2-3 اور ممبرز ہیں. ان کے اوپر سو ڈیڈ کہ ہم اپنے پوائنٹس لکھیں اور اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ اپنے چیئرمین صاحب کو پٹ کریں کہ یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، یہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے، ہماری پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. جو بھی ہم نے کوئی جلسہ کرنا ہو اس پہ مشاورت ہوتی ہے. ہماری پارٹی کے اندر جو بھی چیز کرنی ہو اس کے اوپر مشاورت ہوتی ہے، کیونکہ مشاورت میں برکت ہے اور یہی اسلامی طریقہ ہے اور ہم مشاورت کرتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو چیئرمین صاحب ہے انہوں نے کل بھی ہر ایک کو کھل کے موقع دیا ہے اور ایک لمبی میٹنگ ہوئی ہے.
اور اس لمبی میٹنگ کے اندر ہر کوئی جس نے اپنی کوئی اوپینین دینی تھی اس نے اپنی اوپینین دی ہے، یہ ہونا چاہیے وہ. بہرحال سب کا کنسنسس تھا، اس میں ہم منسٹر بھی تھے اور ادروائز جو ہمارے ایم این اے سابقہ ہیں وہ بھی تھے، فیڈرل منسٹر بھی تھے. سب نے ایک ہی کنسنسس دی، اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کرنی چاہیے. سو اس نقطے پر پہنچ گئے. اب کس دن ہونی چاہیے، یہ ایک بات طے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمارے الیکشن ہو جائے. یہ بھی ایک بڑی خبر نیوز ہے آپ کے لیے بالکل صحیح کہ رمضان سے پہلے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہو جائیں، اور ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں لے جانا چاہ رہے. اور فیڈرل حکومت کروانا چاہتی ہے کروائے، نہیں کروانا چاہتی نہ کروائے. ہمیں اس سے کوئی، جو ملک کی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے صورت حال ہو گئی ہے، ملک ڈیفالٹ حقیقتاً ہو چکا ہوا ہے. اب یہ تو آسرے کی بات ہے نا، کر لیں. آپ کے پاس سب پیٹرول اور ڈیزل چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میاں صاحب، آپ کا جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے لیے کام کرنا 24 گھنٹے، اور لائلٹی اور سنسیرٹی سے پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے عمران خان کی عزم میں جو کام کر رہے ہیں، سارا لاہور بلکہ پورا پنجاب اس کا گواہ ہے. اور اس طرح کا ہی سیاستدان ہمیں چاہیے. ہیونگ سیڈ دس، اب آپ نے تو رول آؤٹ کر دیا. اب گورنر رول لگانے کے لیے یا تو کوئی حکومت کا یعنی کوئی بل جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو فلور آف دی ہاؤس پر، تو پھر گورنر کہے گا جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، یا یعنی آپ کا بندے 15-20 جو ہے وہ چھوڑ کے الگ ہو جائیں یا استعفے دے کے گھر چلے جائیں، یعنی وہ صورتحال ہو. تو گورنر اس طرح اعتماد کا ووٹ کا نہیں کہہ سکتا. جی عدم اعتماد وہ موو کر سکتے ہیں، وہ البتہ 6 مہینے پہلے کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ آپ اس کا. اور تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ آیا یہ کس طرح آپ کی گورنمنٹ گرا سکتے ہیں؟ اگر یہ ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں، لوٹے خریدتے ہیں، تو لوٹے تو پہلے ان کے منہ پر پڑے ہیں. تو اب یہ تو قیامت تک الیکشن نہیں کرانا چاہتے. اور آپ لوگ جو ہے، آپ کے سامنے ایجنڈا کیا ہے جس لیے آپ اسمبلی توڑنا چاہیے؟ آپ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے؟ اور آیا پرویز لائی اور بونس لائی جو انہوں نے پبلکلی کہا اس کے برعکس ان کا کوئی موقف ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کا تھوڑا جواب دے دیں آپ. جوئی صاحب تھینک یو ویری مچ، تھینکس فار یور کمپلیمنٹس. آپ کا بہت شکریہ جی. دیکھیں سر، اس میں گزارش ویسے یہ بھی ہے کہ میری برادری سے آئی ہوں تو جی مہربانی سر. میں دوسری سائڈ تک کھلو جاؤں سر میں جو آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیے وہ مختلف اپنے ہتھ کنڈے ڈیفینیٹلی استعمال کریں گے. انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہ ضرور کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. انہوں نے 3 مہینے پنجاب اسمبلی کو عجیب اکھاڑا بنا کے رکھا، اور پنجاب اسمبلی کے اندر جو میجورٹی تھی اس کو مائنورٹی اور مائنورٹی کو میجورٹی ثابت کرنے کی کوشش کی، جو کہ عدالت نے ان کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ مارا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جس کے جتنے ووٹ ہے اس کو اس لحاظ سے ہی اسمبلی کے اندر اس کی پوزیشن بنے گی. اور الحمدللہ وہی پوزیشن بنی اور ایسا ہی ہوا. اب یہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بل کو ڈیفیٹ کرنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے تو ممبرز ہی نہیں آتے اسمبلی کے اندر. آپ اسمبلی کی ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں، ان کے تو ممبر 10 20 30 سے زیادہ تو ان کے ممبرز نہیں آتے. اگر یہ اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کب آیا؟ ہر چیز تو یہ گھر میں رکھ لیتے ہیں. ابا جی بن گیا پرائم منسٹر، بیٹا جی بن گیا لیڈر آف دی اپوزیشن. آپ کو پتا ان کی پارٹی کے اندر، میں پورے وثوق کے ساتھ جو صاحب بات یہ کر رہا ہوں، ان کی پارٹی کے اندر اتنی پھوٹ ہے. ابھی میں بات ٹی وی پہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ ان کے میں ایز اے سینئر منسٹر ایک ریسپانسبلٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ان کے کئی بندے میرے ساتھ ان ٹچ ہیں جو ان کی پارٹی میں نہیں رہنا چاہتے، جو چاہتے ہیں کہ ہم فوری طور پر ریزائن کریں. میں دیکھیں 5 سے 7 بندے تو میرے پاس جو جن کا میرے ساتھ رابطہ بھی ہے، میں نام سوری نہیں لے سکوں گا، بتا سکوں گا. وہ 5 سے 7 بندے ہیں جو ہر وقت ریزائن لے کے پھر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ریزائن دیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. یہ چاہے جو بھی عہدہ ہو پارٹی کا، کیونکہ ہر چیز کو اپنے ارد گرد یہ
घुमाने के आदी हैं। मेरी पार्टी में तो ऐसा नहीं है, मुझे तो कोई डर नहीं है कि मेरे खान ने अपने किसी भतीजे भांजे को, किसी रिश्तेदार को मेरी जगह पर लगाना है। मेरी जगह पर कोई लगेगा तो वर्कर ही लगेगा, या कोई मिनिस्टर बनेगा तो पार्टी को बंदा ही बनेगा। सो इनकी पार्टी के अंदर अपनी टूट फूट बहुत है, जो कि ये पहले वो संभाल ले फिर हमारी तरफ आ जाए। हमारी पार्टी के अंदर जिन लोटों ने जाना था, जमीर ने जाना था, वो चले गए। आप जो है वो अगर वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, मीडिया के खिलाफ सलमान इकबाल ने लेटर लिख दिया, कईयों को उन्होंने कत्ल करा दिया, किसी को अंदर करा देते हैं, कभी किसी का पीछा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो आप कौन सा उसके बरक्स सीनियर मिनिस्टर आप सीने पर हाथ रख के देगा? अलीम खान के खिलाफ आप इंतकामी कार्रवाई नहीं कर, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उसने क्या कर दिया है? आपकी पार्टी छोड़ दे, ही हैज राइट। अभी उसका चैनल जो आपके खिलाफ खबरें देता है, तो उसकी वजह से आप उसके पीछे पड़े हुए। चौधरी साहब मेरी अर्ज सुनिए, मैं खबर भाई भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, और आपका प्रोग्राम इस वक्त सबसे ज्यादा देखा हमारे बजाय पूरी कौम सुन रही है ना। मेरी अर्ज सुनिए, सारे ओवरसीज भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने कोई एक बंदे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बाकी भी जो सोसाइटी है उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मैंने बातें की हैं वो रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, उसमें से कोई बात, एक बात भी मेरी गलत है तो अलीम आके उस बात का जवाब दे कि ये बात हम आप दोनों को ले आते हैं, ले आए, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा चौधरी साहब, ये हम जो है ना, ये मोहम्मद बाद में हल करेंगे। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि